610 ہجری میں حضرت بہاؤالدین بلخی نیشا پور پہنچے. 610 ہجری میں جب نیشا پور پہنچے اور آپ نے بلخ کو چھوڑا تو مولانا روم کی عمر اس وقت کوئی 4 سال کے قریب تھی. حضرت مولانا روم کوئی 4 سال کے بچے تھے. اس نیشا پور پہنچے. بعض کتب میں آیا ہے کہ آپ کی عمر 5 سے 6 سال تھی. 4 سال سے 6 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے. نیشا پور جب پہنچے تو حضرت خواجہ فرید الدین عطار صاحب تذکرۃ الاولیاء آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے آئے, زیارت کے لیے آئے. یہ مولانا روم کے والد گرامی کا تذکرہ کر رہے ہیں, حضرت بہاؤالدین بلخی. حضرت خواجہ بہاؤالدین بلخی سے آ کے ملے اور 5-6 سال کی عمر کا بچہ جو بعد میں مولانا روم بنا, اس کو دیکھ کر ان کے ماتھے پہ چمکتا ہوا ستارہ دیکھا, روحانی بخت کا ستارہ. اور حضرت بہاؤالدین بلخی سے کہا, حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے فرمایا یہ بڑا جوہر قابل ہے, اس کی حفاظت اور پرورش سے حضرت غفلت نہ کرنا, اس کی پرورش کرنا. خواجہ فرید الدین عطار نے اپنی ایک مثنوی لکھی تھی, اس کا نام تھا اسرار نامہ. تو اپنی مثنوی اسرار نامہ کا ایک نسخہ آپ کو پیش کیا. اس کے بعد آپ پھر نیشا پور سے آگے چل پڑے. الغرض مختلف جگہوں پر ہوتے ہوتے آپ آگے پہنچے. مختلف اطراف و اکناف میں مختلف ملکوں شہروں سے گزرتے ہوئے آئے. یہ جو موجودہ جگہ ہے ترکی کی شہر قونیہ, جہاں مولانا روم کا مزار اقدس ہے, یہاں کا بادشاہ تھا, بادشاہ تھا سلطان علاؤالدین کیقوباد. سلطان علاؤالدین کیقوباد یہ بادشاہ تھا. ہمارے جو شیخ احمد مصطفیٰ العربی یہ سلطان علاؤالدین کیقوباد اور سلجوقی سلطنت کی تاریخ سے کچھ واقف ہیں. یہ چھوٹے احمد مصطفیٰ العربی اور شیخ حماد مصطفیٰ المدنی تو خیر واقف ہے ہی, اس لیے میں نے ادھر توجہ کی تاکہ وہ انجوائے کرے کہ میں اس سبجیکٹ کو لے رہا ہوں. سلطان علاؤالدین کیقوباد یہ سلجوقی سلطنت تھی, سلطنت سلجوقیہ, اس کا وہ فرما روا تھا. یہ سلجوقی سلطنت یہ کوئی 220 سال تک پورے ایشیائے کوچک پر رہی ہے, اور اس ساری کو سلطنت روم کہتے تھے. وہ مشرق وسطیٰ تک جاتی تھی, ترکی, استنبول اور سارے خطوں کو ڈال کر. وہ اس وقت حکمران تھا. اس کے لوگ سلطان علاؤالدین کیقوباد کے اس کے کچھ لوگ وہ جہاں مولانا بہاؤالدین بلخی قیام پذیر تھے تو ان سے ملنے کے لیے وہاں آئے اور ان کے احوال دیکھے, ان کا زہد و ورع دیکھا, ان کی معرفت دیکھی, مقام و مرتبہ دیکھا, اور سارے کچھ احوال جا کر انہوں نے سلطان علاؤالدین کیقوباد کو ان لوگوں نے بتائے. اس سے وہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے دل ہی دل میں گویا مولانا روم کے ساتھ اپنی ارادت کا رشتہ قائم کر لیا اور درخواست بھیجی کہ بلخ سے آپ چل پڑے ہیں تو اب ہمارے ہاں قونیہ میں آ کے اقامت اختیار کریں. دعوت دی قونیہ میں قیام پذیر ہونے کی. اب روانہ ہوئے. اس وقت جب آپ درمیان میں کئی مقامات سے وہ ہوتے ہوئے تھوڑا تھوڑا قیام کرتے ہوئے چلے, جب مولانا روم کے والد گرامی قونیہ پہنچے تو
اس وقت مولانا روم کی جو عمر ہے اس میں درمیان میں زنجان بھی رہے، عرصہ قیام رہا، زنجانی جہاں سے مشائخ اور اولیاء ایران کے حصے میں ہیں وہاں بھی آپ کا قیام رہا، اور مختلف شہروں میں ممالک میں بھی رہے، لیکن بالآخر جب کونیا پہنچے تو مولانا روم کی عمر اس وقت کوئی لگ بھگ 17-18 سال تھی، 17-18 سال کے قریب۔ اس دوران دمشق سے بھی گزرے، وہاں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ جب دمشق گئے ہیں تو اس وقت مولانا روم کی عمر لگ بھگ 11 برس کی تھی، 10-11 برس۔ شیخ اکبر نے دیکھا آگے آگے والد تھے حضرت بہاؤالدین بلخی، پیچھے ان کا بیٹا 11 سال کا محمد جلال الدین جو ابھی رومی نہیں ہوئے، ان کو دیکھا تو شیخ اکبر نے جب وہ رخصت ہوئے تو فرمایا سمندر دریا کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ باپ کو بھی دیکھا، بیٹے کو بھی دیکھا تو فرمایا سمندر دریا کے پیچھے جا رہا ہے، یعنی والد دریا ہے اور بیٹا بڑا ہو کے سمندر بننے والا ہے۔ یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے کہا۔ جب کونیا جا کے آباد ہوئے اس وقت آپ کی عمر کوئی 17 برس 18 برس کے قریب تھی مولانا روم کی۔ سلطان علاء الدین کیقوباد نے باہر نکل کے استقبال کیا، بڑے تزک و احتشام سے استقبال کیا، اور گھوڑے سے نیچے اترا، پیادہ پا ننگے پاؤں زمین پر دیر تک آپ کے استقبال میں ساتھ چلتا رہا۔ ایک عالی شان مقام پر جا کے آپ کو ٹھہرایا، ضروریات مہیا کی، اور پھر اکثر و بیشتر آپ کی صحبت اور مجلس میں آ کے بیٹھتا۔ مولانا شیخ بہاؤالدین بلخی نے 628 ہجری میں 628 ہجری جمعہ کا دن تھا، 18 ربیع الثانی، اس دن وفات پائی۔ 628 میں وفات ہوئی، اور مولانا روم کی ولادت 604 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو 604 ہجری میں ولادت ہے، اور جب والد گرامی حضرت بہاؤالدین بلخی کا وصال ہوا تو مولانا روم کی عمر گویا اس وقت 24 سال تھی، 24 سال عمر تھی۔ ابتدائی تعلیم حضرت